مقصد تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ ضرورت پڑی کہ بطور صوبائی حکومت کے ترجمان یا کمشنر کوئٹہ کو پریس کلب آنے کی ضرورت پڑی۔ موجودہ جو حکومت ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، جیسے ہی حکومت قائم ہوئی اس کے فوری بعد کوئٹہ سٹی کی جو صفائی ہے اس کا کام کا آغاز کیا گیا، جس میں ایک رول تھا کمشنر کوئٹہ، ان کی ٹیم کا، پی ڈی ایم اے کا، اور تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں، کمشنر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ مجھے کریکٹ کریں گے، کہ 5 لاکھ ٹن کے قریب کچرا اس شہر سے اٹھایا گیا۔ اب کیا صرف ایک بار کچرا اٹھانا ہمارا مسئلہ تھا یا مسئلے کا حل تھا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد فالو اپس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس ویسٹ کو اٹھانے کے لیے بجائے اس کے کہ جو ماضی کا طریقہ کار میونسپل کارپوریشن کا رہا ہے یا سرکاری طریقہ کار رہا ہے اس کو فالو کرنے کے بجائے چیف منسٹر یہ سمجھتے تھے کہ بلوچستان میں بہت سی چیزوں کو اور گورننس کو بہتر کرنے کے لیے پی 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 موڈ کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ صفا کوئٹہ کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا گیا، اور حال ہی میں چند روز قبل آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں 4 مزید پروجیکٹس پی 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 کی طریقہ کار پر ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، جن میں آئی ٹی پارک ہے مری آباد میں اگر میں غلط نہیں ہوں، اس کے علاوہ پارکنگ پلازا ہے، چمن ماسٹر پلان ہے، اور ایک تفتان کا ایل پی جی کا جو ٹرمینل ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ابتدا ہوئی۔ پی 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 موڈ کو انٹروڈیوس کرانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں کاروبار نہیں کر سکتی، اور جو بھی ریونیو جنریشن ہم نے کرنی ہے اگر اس میں ہم نے ٹرانسپیرنسی کو لانا ہے، اس میں ہم نے کچھ شفافیت کو لانا ہے، کچھ پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دینا ہوگا، اور پرائیویٹ سیکٹر کی پرفارمنس بہتر نظر آتی ہے باقی گورنمنٹ اداروں کے مقابلے میں۔ تو اس کے تحت یہ سارے کاموں کا آغاز ہوا۔ اس کے فوری بعد آج سے کچھ عرصے قبل سے بہت سے افراد سوشل میڈیا پہ ان پر بہت سے ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں جس پہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور ضابطے کی کارروائی مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی، یا جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں۔ تو پی 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 موڈ کے سارے جو پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے، ان کو ڈاکٹر فیصل ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن چیف منسٹر نے کچھ دن قبل جب ان کا افتتاح کیا تو واضح طور پر انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے جو ٹاسک تھا وہ چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان صاحب کو دیا گیا، ان کی سپرویژن میں کمشنر کوئٹہ ڈاکٹر فیصل اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد اس سارے کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں کہ یہ پی 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 موڈ کو انٹروڈیوس کس طریقے سے کیا گیا، کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ایک منتخب حکومت میں شخصی فیصلے کیے جائیں اور کسی کو نواز دیا جائے، یا پھر تھرو پراپر چینل ساری چیزوں کو فالو کر کے اس کے بعد ان معاہدوں کو کیا گیا؟ میں ڈاکٹر فیصل سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ تمام حاضرین کا۔ ترجمان گورنمنٹ بلوچستان نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ پی 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 حکومت بلوچستان کا قانون 2021 میں تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس ہوا۔ اس کے تحت حکومت بلوچستان میں 2 ادارے قائم ہوئے۔ ایک کا نام ہے بلوچستان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی، جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پلیسڈ ہے، اور اس کا رسک اسسمنٹ کا ادارہ پی 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 یونٹ کہلاتا ہے، جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پلیس ہے۔ اس کا قانون، اس کا ایکٹ 2021 میں پاس ہوا، لیکن قانون ہمیشہ بنتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس مارچ سے پی 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 ایکٹ کا ایک فل سوئنگ میں عمل درآمد سامنے آ رہا ہے۔ پی 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 کانسیپٹ بیسیکلی مغربی ممالک میں پچھلے کوئی 40-50 سالوں سے پی 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 کا فریم ورک چلتا ہے۔ وہاں پہ یہ چیز ان معاشروں میں یہ چیز ریئلائز کی گئی ہے کہ حکومت ایز اے ریگولیٹر کام کرتی ہے، ایز اے ریگولیٹر یا اسٹینڈرڈ سیٹر، اور یا قانون لا انفورسمنٹ اس کا کام کرتی ہے، جبکہ سروس ڈلیوری پرائیویٹ سیکٹر کا بیسیکلی کام ہوتا ہے۔ تو جب ہم پی 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 فریم ورک کو اب لاگو کرتے ہیں تو یقیناً پرانے سسٹم میں بے تحاشا لوگ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ بہت بری نیت سے
اس کے خلاف بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں. اصل میں سمجھ بوجھ کی بھی بات ہے. دوسرا, جب بھی آپ اس قسم کے کانسیپٹس لاتے ہیں, ہمارے جیسے معاشرے میں ہمیشہ ڈسرپشن کریٹ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سب نوائز ہے. اس کا ترتیب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا. کوئی بھی منصوبہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ نیڈ ہے. ہمارا ایک کافی معروف منصوبہ آپ سب کے سامنے ہے, گرین بس کی شکل میں. گرین بس صرف 8 بسیں ہیں اس وقت, اور یہ روزانہ 10,000 پیسنجر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں صرف 8 بسوں سے. اور اس کا ڈیٹا ایکٹیو مانیٹرنگ پورا ڈیجیٹلی مانیٹر ہوتا ہے. اور اس سروس کو میرے خیال میں کسی اسٹوڈنٹ, خاتون, شہری کسی سے بھی پوچھ لیں کہ اس کی سروس ڈیلیوری کی کوالٹی کتنی ہے. بسوں کی تعداد یقیناً کم ہے, بس میں رش بھی ہوگا, لیکن وہ پروجیکٹ کا قصور نہیں ہے. لیکن اس کی سیٹسفیکشن لیول کسی بھی پیسنجر سے آپ پوچھ لیں سروس ڈیلیوری کی. اگر وہ بسیں سرکار خود چلاتی, یعنی ان بسوں پہ سرکار کے اپنے ڈرائیور ہوتے, اپنے کنڈکٹر ہوتے, تو پتہ نہیں اس بسوں کی کیا حالت ہوتی ہے اور کتنے دنوں میں وہ کتنی سروس دے سکتے. اس وقت 8 بسوں سے ڈیلی 10,000 پیسنجر فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. اور وہ پورے ملک میں لوئسٹ سبسڈی پر رائڈر کے ریشو سے چل رہا ہے, جس کو پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے بھی ایکنالج کیا ہے کہ کوئٹہ کا گرین بس لوئسٹ سبسڈی پر رائڈر کے ریشو سے چلتا ہے, جو کہ کراچی, لاہور BRT, کے پی کا زو پشاور, کراچی ریڈ لائن, اسلام آباد CDA کے پروجیکٹ, یہ سب کا سب ڈیٹا اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹسٹکس میں بھی موجود ہے, ان کی ویب سائٹس میں بھی موجود ہے. یہ آپ کراس چیک کر سکتے ہیں. پروسیس کچھ اس طرح ہے جس کو ہم PPP فریم ورک کہتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروجیکٹ کی نیڈ انیشیٹ ہوتی ہے, ہمیں لکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہمیں PPP پہ کرنا ہے. سرکار خود چلا رہی تھی لیکن ہم سروس بہتر طریقے سے نہیں کر پا رہے, تو لہٰذا آپ پرائیویٹ سیکٹر کو یا آؤٹ سورسنگ کے لیے اس پہ کام کریں. ہم ٹرانزیکشن ایڈوائزر ساتھ انوالو کرتے ہیں جو مارکیٹ سے اس میں ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں اس ٹرانزیکشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے, یعنی کہ جو ٹیکنیکل ماہر ہے, جو فائنینشیل ماہر ہے, جو لیگل ماہرین ہیں, ان کو ساتھ ہائر کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کے لیے. وہ پروجیکٹ کا ڈیزائن کرتے ہیں, یعنی پروجیکٹ کی ڈاکیومنٹیشن. اس کی ڈاکیومنٹیشن بہت روبسٹ پروسیس کے ذریعے, جو ملک کے باقی ایگزامپلز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر اس پروجیکٹ کی جو بھی ڈاکیومنٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے, اس کا RFP, اس کا لیگل ڈرافٹ ایگریمنٹ, سب کچھ, پھر ہم فائنانس ڈپارٹمنٹ کے PPP یونٹ کو سبمٹ کرتے ہیں, جس کو ہم RMU کہتے ہیں, رسک مینجمنٹ یونٹ. اس میں بھی اوپن مارکیٹ سے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. ہماری ٹیم میں بھی CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس موجود ہیں. یہ کوئی سرکار کے ملازمین سچ نہیں ہے, نہ سول سرونٹس ہیں, یہ تھرو اوپن مارکیٹ یہ ہائر کیے ہوئے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, پروفیشنل کنسلٹنٹس ہیں, CCA کوالیفائڈ, CA کوالیفائڈ, اسی طرح پروفیشنل انجینئرز یہ ساتھ ہیں. PPP رسک مینجمنٹ میں پھر رسک کے ماہرین ہیں, اسی طرح وہاں پہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. وہ پروسیس کرتے ہیں, وہ تقریباً 45 دن کا ایک پروجیکٹ کا وہ پروسیس لیتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ کا جب ہم نام لیتے ہیں اس کے پیچھے 8, 9, 10 مہینے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد رسک مینجمنٹ میں اگر کوئی چیز بتائی جاتی ہے وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. بہرحال رسک کا جب اوکے ہوتا ہے, رسک کا جب گرین سگنل ملتا ہے رسک اسیسمنٹ یونٹ سے, پھر PPP بورڈ کا ایجنڈا بنتا ہے. PPP بورڈ میں سرکار کے بھی لوگ ہیں, انڈیپینڈنٹ PPP بورڈ میں ممبرز بھی ہیں. PPP بورڈ اس کے بعد اپروول دیتا ہے ایک پروجیکٹ کو کہ پروجیکٹ کو ایڈورٹائز کریں. PPP بورڈ کے اپروول کے بعد اس کی بڈنگ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے. اگر جب بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کی انٹرنیشنل بڈنگ ہوتی ہے. جیسے یہ صفا کوئٹہ بڑے اسکیل کا پروجیکٹ ہے, اس کی انٹرنیشنل بڈنگ ہوتی ہے. تقریباً 48 ڈیز تک یہ انٹرنیشنل نیوز پیپر, نیشنل ڈیلی, سب جگہوں پہ یہ بڈنگ کے لیے اوپن رہتا ہے. جب بڈنگ کلوز ہوتی ہے اس کا ایویلویشن ہوتی ہے ملٹی اگین اسٹیک ہولڈر کانٹریکٹ ایویلویشن کمیٹی میں. جب ایک بڈر سلیکٹ ہوتا ہے اس کی ساری اسیسمنٹ واپس جاتی ہے PPP ایگزیکٹو کمیٹی, جس کو چیف سیکرٹری صاحب چیئر کرتے ہیں. ACS ڈیولپمنٹ سیکرٹری فائنانس بھی اس میں ممبر ہے.
وہ جب اس کو فائنلی اپروو کرتے ہیں تو یہ پروجیکٹ حوالے کر دیا جاتا ہے ایک پرائیویٹ پارٹی کو. جب پروجیکٹ آپریشنل ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ حکومت کا ایک نمائندہ صرف اس کو دیکھ رہا ہو یا حکومت نے بس اس کو اگلے 5, 8, 10 سال کے لیے حوالے کر دیا پرائیویٹ پارٹی کو. ایسا نہیں ہے. اس کا پورا مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا میکینزم ہوتا ہے جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹاپ 16 اے ریٹڈ آڈٹ کمپنیز کو ہم ہائر کرتے ہیں ایز انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز. تو وہ 16 انڈیپینڈنٹ آڈیٹر میں سے ایک کمپنی ہائر ہوتی ہے تھرو اگین بڈنگ. وہ آڈیٹر اس کو تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ لائف سائیکل اس کو آڈٹ کرتا ہے. حکومت کی طرف سے اگر کوئی ایک بھی انوائس پروسیس ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹر جب تک آڈٹ اس کو نہیں کرتا ہے حکومت اس کو پروسیس نہیں کرتی ہے. اسی طرح انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی ایک فرم جو اس سیکٹر کی اسپیشلسٹ ہے وہ بھی تھرو اوپن کمپٹیشن اس کو ہائر کیا جاتا ہے. تو ایک انوائس کے پیچھے انڈیپینڈنٹ آڈیٹر اور انڈیپینڈنٹ ایم کی فرم جب اس کو انڈورس کرتی ہے تو اس کا انوائس پروسیس ہوتا ہے. یہ میں ایک انوائس کی بات کروں تو یہ تھرو آؤٹ دا پروسیس آف دا پروجیکٹ لائف سائیکل کے یہ چلتا ہے. سو یہ اس کا پروسیس ہے. پروسیس بہت روبسٹ ہے. جیسے میں نے کہا صفا کوئٹہ یا کوئی بھی منصوبہ اس کے پیچھے صفا کوئٹہ مثال کے طور پہ پچھلے نومبر میں اس کی ڈاکیومنٹیشن شروع ہوئی اور اس کی بڈنگ جو ہے وہ جولائی میں انیشیٹ ہوئی اور اگست میں ایوارڈ ہوا. سو آپ اب نومبر ٹو اگست کا اس کا لائف سائیکل کیلکولیٹ کریں, اتنا اس میں وقت لگتا ہے اور یہ اتنا روبسٹ ہے کہ یہ کسی فورم پہ بھی اس کا سارا پروسیس اتنا ٹرانسپیرنٹ. پی 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 کی ہر ٹرانزیکشن تو یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس پی 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 کی تمام ٹرانزیکشنز انشاءاللہ کسی بھی فورم پہ وہ لیگلی مینڈیٹڈ ہوں, صوبائی لیول پہ, فیڈرل لیول پہ یا انٹرنیشنل سے کوئی بھی آڈٹ کا طریقہ کار ہو, پی 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 کی تمام ٹرانزیکشنز اس کے لیے حاضر ہیں. اور یہ انشاءاللہ کرسٹل کلیئر بلوچستان کے ایک اچھے پانی کے چشمے کے پانی کی طرح انشاءاللہ کرسٹل کلیئر ٹرانزیکشن ہے ساری. تو ود دیٹ سر اوور ٹو یو. ڈاکٹر فیصل نے کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں. اس کو ان شارٹ اگر سم اپ کر سکوں تو 2 سے 3 چیزیں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. موجودہ صوبائی حکومت جب وجود میں آئی تو بلوچستان میں ایک روایت رہی ہے کہ ہر نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگز کرتی ہے, اپنی مرضی کے لوگ لگاتی ہے. ڈاکٹر فیصل کے بارے میں چیف منسٹر کے یہ اوپینین تھا اور یہ انہوں نے اس دن جب پروجیکٹس کا افتتاح تھا اس دن بھی یہ بات کی کہ وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور اس کام کے لیے پروفیشنل ہیں. انہیں پوری سپورٹ چیف منسٹر کی جانب سے دی گئی کہ آپ کو پوری سپورٹ ہوگی, آپ اپنا کام کریں. اور جیسے ڈاکٹر فیصل نے آپ کے سامنے صفا کوئٹہ کی ایک مثال دی, اسی طرح جو باقی 4 پروجیکٹس ہیں وہ بھی اسی پروسیس سے گزر کر اس کے بعد پی 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 موڈ پہ لائے گئے ہیں. صفا کوئٹہ کی فالو اپ میٹنگ ابھی پچھلے تقریباً 2 ہفتے قبل تھی. اس میں گراؤنڈ پہ جو پرابلمز آئے ہیں ان پرابلمز کو بھی ایڈریس کیا گیا اور ان پرابلمز کے متعلق چیف منسٹر کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئیں کہ اس کی امپروومنٹ کے لیے ہمیں یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, جس کی نہ صرف ڈاکٹر فیصل نے بلکہ وہ جو پرائیویٹ پارٹی ہے انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی. اس وقت جو ہیو اینڈ کرائے یا جو شور مچانے کی کوشش ایک سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے وہ لازمی سی بات ہے. ایک پارکنگ پلازا کا پروجیکٹ ہے, آئی ٹی پارک کا پروجیکٹ ہے. آئی ٹی پارک کی بلڈنگ سالوں سے یہاں موجود تھی. جیسے ڈاکٹر فیصل نے کہا پی 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 موڈ کا جو قانون ہے 2021 سے موجود تھا, لیکن کسی بھی حکومت نے ان انیشیٹیوز میں دلچسپی نہیں لی یا پھر انہوں نے وہ رسک ہی نہیں لیا کہ وہ فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو بھی نتائج سامنے آتے ہیں اس کا رسک لینے کو وہ تیار نہیں تھے. موجودہ صوبائی حکومت نے اپنی پوری ٹیم کو, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہوں, چاہے وہ کمشنر کوئٹہ ہوں یا پی 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 موڈ میں ڈاکٹر فیصل ہوں, انہیں کمپلیٹ اونرشپ دی ہے کہ وہ اپنے فیصلہ سازی کریں اور اس کے لیے تمام فورمز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت جو ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے چاہے وہ مٹن مارکیٹ کا ہو یا بلدیہ پلازا کا ہو, اس کو بیسکلی اس وقت بطور ایڈمنسٹریٹر اور کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات دیکھتے ہیں. کچھ ایسی ریالٹیز ہیں اگر ہم انہیں اگنور کرتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن کوئٹہ اپنے لیے ریونیو کہاں سے جنریٹ کرے گی؟ کیا بلدیہ پلازا 30,000 روپے ماہانہ رینٹ پہ اگلے 10 سال تک چلنا چاہیے؟ تو پھر میونسپل کارپوریشن کہاں سے کام کرے گی؟
کیا جو کیفے بلدیہ ہے وہ چند ہزار روپے کے رینٹ پر کوئٹہ کے وسط میں جنا روڈ پہ صرف اس لیے دیا جائے کہ چند افراد کو اس سے فائدہ ہے، اور وہ چند افراد کے فائدے کو اب جب ذکر پہنچ رہی ہے تو ان کی جانب سے ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ جی منظور نظر افراد کو دیا جا رہا ہے۔ صفا کوئٹہ کا آپ کو ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ انٹرنیشنل بیڈنگ ہوئی ہے، کسی کو دلچسپی تھی، کوئی اس شہر کو صاف کر سکتا تھا تو آج بجائے تحریریں لکھنے کے اس وقت آتا، اس بیڈ کا حصہ بنتا۔ میں چاہوں گا کہ حمزہ شفقات تھوڑا سا جو یہ ایشوز ہیں ان پہ بطور کمشنر اور بطور ایڈمنسٹریٹر کوئٹہ جو بھی اوپینین رکھتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں، پھر آپ دوستوں کے جو بھی سوالات ہوں۔